السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آج رات اور میں ہوں شہزاد اقبال۔ ناظرین، آج پروگرام میں ہم پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بات کریں گے، خاص طور پہ میمو گیٹ سکینڈل اور جو نیٹو ہیلی کاپٹرز نے پاکستان فوج کے 24 جوانوں کو شہید کیا تھا، اس کے بعد جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے پاکستانی صورتحال پر، کیا تبدیلی آنے والی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں منور حسن صاحب، جو امیر ہیں جماعت اسلامی کے۔ منور حسن صاحب السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام، شکریہ۔ منور حسن صاحب، پاکستان کی صورتحال کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہاں تو اب جمہوری نظام ہے، لیکن پھر بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں، یہ بات درست ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہے اب امریکہ وہ ڈکٹیٹ نہیں کرتا اس طریقے سے جس طرح 90 کی دہائی میں یا اس سے پہلے کرتا رہا ہے؟ کاش جمہوری نظام ہوتا، اس لیے کہ جمہوری نظام ہوتا تو سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل ہوتا۔ جو حکومت جمہوریت کا واویلا کرتی ہے، پہاڑا پڑتی ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانتی، اس کو جمہوری کیسے کہا جائے؟ کیسی جمہوری حکومت ہے کہ جو پارلیمنٹ کی متفقہ قراردادوں پر، کنسنسس ریزولوشنز پر بھی ایک قدم آگے نہیں بڑھتی؟ کیسی حکومت ہے کہ جس کا چیف ایگزیکٹو 2 مرتبہ اے پی سی کال کر چکا ہے، اے پی سی نے پورے لمبے پارلیز کے بعد ایک متفقہ سفارشات مرتب کی، لیکن 1% اس کی طرف اگر اس کو جمہوریت کہتے ہیں تو آمریت کس کو کہتے ہیں؟ غلطی کس کی ہے؟ پارلیمنٹ کمزور ہے یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ایگزیکٹو کی غلطی ہے؟ اصل میں دونوں ایک ہیں، اس لیے کہ پارلیمنٹ کو بھی ایگزیکٹو ہی کنڈکٹ کر رہی ہے۔ آپ پارلیمنٹ کو بائیکاٹ کر سکتے ہیں، واک آؤٹ کر سکتے ہیں، اس کے خلاف بات کر سکتے ہیں، لیکن کنڈکٹ تو ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر کو کرنا ہے۔ اگر پرائم منسٹر کسی اور کا کھیل کھیل رہا ہو، عوام کے بجائے کسی اور کے ایجنڈے پر عمل کر رہا ہو، صرف اپنے مفادات کی نگرانی کر رہا ہو، اور صدر صاحب بھی یہی کام کر رہے ہو، تو کیسے آپ؟ منور صاحب، یہ آپ کو اندازہ کب ہوا کہ یہ حکومت اتنی نااہل ہے کہ امریکہ سے ڈکٹیشن بھی لیتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت تو ہے ہی نہیں یہاں پر، کاش جمہوریت ہوتی؟ تو یہ اندازہ کب ہوا آپ کو؟ فرام دا ڈے ون، کوئی دن ایسا نہیں ہے جب انہوں نے فیصلوں کو فلاؤٹ نہ کیا ہو۔ بھی آپ لوگوں نے جو ہے اے پی سی میں شرکت کی اور آپ لوگ وہاں پہ موجود تھے، تمام جماعتیں وہاں پہ موجود تھیں۔ بالکل، آج بھی ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ جن لوگوں کے پاس سو کالڈ مینڈیٹ موجود ہے انہی سے بات کی جائے گی نا۔ جو لوگ ملک کے صدر اور وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اختیارات حاصل ہیں، انہی سے بات کی جائے گی نا۔ اعتماد تو تھا آپ کو، یقین تھا، تبھی آپ گئے ہوں گے نا۔ یقین نہ ہو کہ یہ کچھ کریں گے نہیں تو پھر آپ نہیں جائیں گے وہاں۔ روز جو ہم بیان دیتے ہیں یقین کی بنیاد پر تھوڑی دیتے ہیں، اپنا فرض ادا کرتے ہیں، ان کو آئینہ دکھاتے ہیں، ان کی چور مداری جو ہے لوگوں کے سامنے لاتے ہیں، ان کے رویے اور ہتھ کنڈے جو ہے اس کو ایکسپوز کرتے ہیں۔ یقین تھوڑی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ جو نیٹو نے اس وقت حرکت کی ہے پاکستان کے ساتھ، اور اب تو شاید پاک فوج کو اور ممکن ہے کہ جو سویلین حکومت ہے ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے، ان کے بیان بھی اسی طریقے کے آئے کہ جان بوجھ کے یہ کیا گیا ہے، کسی قسم کی غلطی نہیں ہے، وہاں سے معافی بھی نہیں آئی ہے۔ کس حد تک صورتحال تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ فی الحال تو ہم نے نیٹو سپلائی بھی روک دی ہے، شمسی ایئر بیس بھی ہم نے خالی کروانے کا ان کو حکم جاری کر دیا ہے، بون کانفرنس میں بھی ہم نہیں جا رہے، تو اب کچھ عقل کے ناخن ہم نے لیے کہ نہیں لیے؟ یہ سب ہاتھی کے دانت دکھانے کے ہیں، کھانے کے دانت اور ہیں۔ جب تک زرداری اور گیلانی اور یہ لوگ موجود ہیں، ممکن نہیں ہے کہ یہ نیٹو سے ہٹ سکیں، ایک سرے منہ انحراف کر سکیں۔ یہ وقتی طور پر کیونکہ ملک کے اندر ایک پریشر بلڈ اپ ہوا، لوگوں کے اندر ایک شور و غوغا نظر آیا، اور لوگوں نے ان کو شرم دلائی کہ کچھ تو خدا کا خوف کرو، کچھ تو عوام کا خلق خدا کا خوف کرو، تو وقتی طور پر دکھانے کے لیے انہوں نے بون کانفرنس کو بائیکاٹ کیا ہے۔ حالانکہ بون کانفرنس کے حوالے سے آج شروع ہو رہی کانفرنس، مسلسل یہ بات آ رہی ہے کہ جتنے فیصلے ہوں گے پاکستان اس پر عمل درآمد کرے گا، حالانکہ موجود نہیں ہے اس کے اندر۔ تو ان کے اندر ہمت ہی نہیں۔ فیصلے ہونے کی تو توقع ہے بھی نہیں نا اس کانفرنس سے، اس میں تو طالبان تو ہے ہی نہیں، پارٹی ہوگی وہ تو ہے نہیں۔ تو ایشو ہی ایسا ہے کہ اس میں فیصلے یہ لوگ کرنے، یہ بے اختیار لوگ ہیں جن کا نام بون کانفرنس ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلے ہوں گے پاکستان نے حمایت، اعلان تو یہی کر رہے ہیں نا، اعلان تو میں تو اعلان کی بات کر رہا ہوں نا، میں اپنی رائے تو نہیں ظاہر کر رہا، تو ان دونوں میں فرق تو کیا کریں نا۔ تو اس لیے جو لوگ فیصلے کرنے کے، یہ ابھی کانفرنس ہو چکی ہے استنبول میں، پہلے استنبول کے بعد اب بون میں ہو رہی ہے۔ یہ بے اختیار لوگ ہیں، شکست خوردہ لوگ ہیں، ان کو بڑی مار لگی ہے پچھلے 10 سال کے اندر نیٹو اور امریکہ کو۔ یہ اپنا منہ چھپانے کے لیے اور اپنی کالک ہمارے منہ پر ملنے کے لیے ہم کو بون کانفرنس میں ملانا چاہتے ہیں، لہذا اس بات کا تو پہلے سے ان کو علم ہونا چاہیے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ اپنے فیصلوں پر قائم رہیں گے۔ یہ اس وقت بھی ڈگمگا رہے ہیں
اور جتنے کیسز چاروں طرف سے ان کے بارے میں آتے چلے جا رہے ہیں اس میں سب کنسیڈ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو مجھے ان سے امید نہیں ہے, بتوں سے تجھ کو امیدیں والا. لیاقت بلوچ صاحب جو کہ آپ کی جماعت کے جنرل سیکرٹری ہیں, انہوں نے تو بڑی تعریف کی تھی ان اقداموں کی کہ نیٹو سپلائی روک دی ہے. ہم نے بھی تعریف کی. تو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تعریف نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے, اچھا اقدام ہے, اچھی بات ہے نا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عارضی طور پر ہے, مستقل طور پر نہیں. بالکل, یعنی معاملات کو سمجھ بوجھ کے حوالے سے جاننا, پرکھنا, دیکھنا, یہ ہمارا فرض ہے. بصیرت و بصارت کی نگاہوں سے پرکھنا معاملات کو. لیکن یہ کہ ان کا ذکر ہی نہ کرنا, اس پر خاموش ہو جانا, یہ رویہ تو نہیں ہوا کرتا نا. اس لیے یہ تمام اقدامات ٹھیک سمت کے اندر اٹھے ہیں, لیکن اس پر دوام, اس پر استقامت, اس پر استقلال, اس پر پوری طریقے سے جم کر, یہ ان کے اندر دم نہیں, ان تلوں کے اندر تیل نہیں, یہ سب امریکہ کے ایجنٹ ہیں. تو یہ امریکہ کے ایجنٹ کون ہے؟ زرداری صاحب کا آپ نے نام لیا, گیلانی صاحب کا نام لیا, اس میں پاک فوج کو بھی آپ شامل کرتے ہیں؟ پاک فوج کا تو نام آپ نے لیا ہے. نہیں, میں تو پوچھ رہا ہوں آپ سے, نام تو میں پوچھ رہا ہوں, آپ کو بھی شامل کرتے ہیں. نام تو لے رہے ہیں, نام لینا تو گناہ نہیں ہے نا. جی بالکل گناہ نہیں. تو اس لیے آپ یہ بات جو کہتے ہیں نا کہ آپ نے اس کا نام لیا, اس کا نام لیا, آپ اس بات سے اتفاق کریں گے جو پاکستان میں فورن پالیسی ہے, خاص طور پہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ جو ہمارے مذاکرات ہوتے ہیں, اس میں پاک فوج کا ایک اہم کردار ہے. دیکھیے, مذاکرات میں تو بہت سے لوگوں کا اہم کردار ہوتا ہے, لیکن یہ طے شدہ امر ہے کہ سول حکومت کو یا سیاسی حکومت کو ایسرٹ کرنا چاہیے, کوئی ویژن ان کا ہونا چاہیے, غلامی کے دائرے سے نکل کر باہر آزادی کا سانس لینا چاہیے, اور عوام کی آزادی اور خود مختاری کو بھی تحفظ دینا چاہیے. لیکن جو لوگ آئین کی خود خلاف ورزی کرتے ہوں, سپریم کورٹ کو نہ مانتے ہوں, ان کے بارے میں لوگ خوشگمان نہیں ہو سکتے. گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ ہماری سویلین قیادت اور ملٹری قیادت ایک ہی صفحے پر ہے, ہم ایک ہی پیج پر ہیں. اس بات سے اتفاق کرتے ہیں آپ؟ اصل میں میرے اتفاق کرنے نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. جو رائے جاننا چاہ رہا ہوں, میں عرض کر رہا ہوں نا, آپ تو بات ہی نہیں کرنے دیتے. تو اتفاق کرنے نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوا کرتا. اصل ایشو یہ ہے کہ دونوں کے رویے ایک ہونے چاہیے, دونوں کا کنڈکٹ ایک ہونا چاہیے, دونوں کا تمام معاملات کے اندر جو پالیسی اگر وہ ایک ہے جو نہیں ہے. اس لیے ہی آپ سمجھتے ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, آپ تو کافی پریشان ہو جاتے ہیں, بات تو کہنے دیا کریں کم از کم. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایک ہے, اس لیے کہ ایک سے زیادہ مواقع پر, یعنی ایک ایک کر کے گنتے چلے جائیں. جی ایچ کیو پر حملہ ہوا, سیاسی حکومت کا کیا موقف تھا, فوجی حکومت کا کیا موقف تھا. مہران بیس پر جو کچھ ہوا, بہت واضح طور پر سارے لوگ یہ بات کہہ رہے تھے کہ مہران بیس پر یہ حملہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر, کوئی القاعدہ, کوئی طالبان نہیں کر سکتے. یہ بھارت نے کیا ہے, امریکہ نے مل کر کیا ہے, لیکن سیاسی قیادت کو توفیق نہیں ہوئی کہ بولے. ملٹری نے کچھ سنگن تھوڑی سی بٹوین دا لائنز بات کی. تو جتنے فرملی ان کو اسٹینڈ کرنا چاہیے اور جتنے بڑے پیمانے پر ان ایکیوکلی چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے, اگر وہ ہو تو یہ ایک پیج پر نظر آئیں گے. ابھی تو مجھے ایک پیج پر نظر نہیں آتا. اچھا ٹھیک ہے, تو مطلب آپ گیلانی صاحب کی بات سے اتفاق نہیں کرتے. میں یہ آپ سے صرف جاننا چاہ رہا ہوں, نیٹو سپلائی بند کرنا یا شمسی ایئر بیس کو خالی کروانا, اس میں فوج کا عمل دخل تو ہے, اور اگر یہ عارضی ہے تو اس کا مطلب فوج کی حمایت سے ہو رہا ہے. تو پھر ہم ہمیشہ جو سیاست دان ہے وہ سویلین حکومت کو غدار کیوں کہتے ہیں, غلام کیوں کہتے ہیں؟ اس میں تو پھر آپ تمام اداروں کو بھی شامل کریں گے نا؟ تمام اداروں کو تو نہیں کریں گے, اس لیے کہ عدلیہ کو تو ہم نے بحال کرایا ہے, اور عدلیہ نے بالکل فوج کے حوالے سے بات کریں. ہاں, تو تمام ادارے نہ کہنا آپ, میں نے کرے کر دیا نا. میں کہہ رہا ہوں فوج, پہلے بھی آپ نے یہ جو بات میں نے فوج کی تھی آپ نے میرے پہ ڈال دی کہ میں لے رہا ہوں. میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کیا فوج بھی برابری کی غلامی کرتی ہے امریکہ کی؟ میرے نزدیک تو کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے گیلانی اور کیانی کے اندر. اور جو ملٹری آپریشن ہے وہ ڈو مور کے نتیجے میں ہو رہا ہے. جو ڈرون طیارے حملے کر رہے ہیں اس پر ٹک ٹک دیدم دملہ کشیدم کی تصویر فوج بنی ہوئی ہے. جو مہران بیس پر حملہ ہوا, فوج کو جس طریقے سے کہنا چاہیے تھا کہ یہ بالکل امریکہ نے کیا ہے, کوئی اور نہیں کر سکتا, کسی اور کے بس میں نہیں ہے یہ بات, وہ نہیں ہو سکا. تو اس لیے میرے نزدیک تو, لیکن یہ ٹھیک ہے کہ فوج تمام دائروں کے اندر اسپوکس مین نہیں ہو سکتی. اسپوکس مین ہمیشہ سیاسی ہوگا, ملک کے حکمرانوں کی نمائندگی کرنے والا. یہی رول ہے کہ اسپوکس پرسن یہ فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں, اسپوکس پرسن جو ہے سویلین حکومت بنی. تو ایسی کمزور حکومت کو تو باقی نہیں رہنا چاہیے. اگر کسی حکومت کا بقول آپ کے یہ خیال ہے کہ وہ بہت کمزور ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتی, فیصلے وہاں ہوتے ہیں, تو اس کو استعفا دے دینا چاہیے, عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے. جو پریزیڈنٹ صاحب سالانہ خطاب فرماتے ہیں اسمبلی سے, پارلیمنٹ سے, اس میں انہیں یہ بات کہنی چاہیے کہ میرا تو کوئی اختیار ہے نہیں, سارا اختیارات فوج کے ہیں.
اختیار کتنے ہیں؟ کیا کر سکتی ہے کوئی بھی سویلین حکومت ہو، زرداری صاحب کی ہو، نواز شریف صاحب کی ہو، عمران خان صاحب آتے ہیں، کوئی بھی آتا ہے، آپ کے خیال میں کہ اتنا آسان ہوگا یہ جو ہماری تاریخ رہی ہے پچھلے 64 سال میں کہ ہم آرام سے ایک ادارے کو جو ہے اپنے جو کہ آئینی طور پہ انڈر ہونا چاہیے سویلین حکومت کے، اس کے انڈر لے آئیں؟ مسئلہ آسان اور مشکل کا نہیں ہے، مسئلہ فرض کی ادائیگی کا ہے، مسئلہ ذمہ داری کو پورا کرنے کا ہے، مسئلہ آئین کے مطابق چلنے کا ہے۔ محض آئین کی خلاف ورزی اس لیے کی جائے کہ ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، یہ تو کوئی سول حکومت کا رول نہ ہوا۔ تو قبلہ درست کرنے کی ضرورت فوج کو ہے بیسکلی، ان کو اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرنا ہے، آئین کے جو جتنے دائرے ہیں تمام فیصلے سیاسی حکومت، دیکھیے نا میمو گیٹ کے مسئلے پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں اب تک نہیں لیا گیا، صحیح معنوں میں کوئی ایکشن نہیں، اس لیے نواز شریف صاحب سپریم کورٹ چلے گئے۔ کیوں گئے؟ اسی لیے کمیٹی تو ہے نا نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو کہ اب اس نے کیا کیا ہے اب تک؟ ابھی تو یعنی سارے لوگ اداریے لکھ رہے ہیں، اس کے اوپر لوگ ٹاک شوز کر رہے ہیں، لیکن جانے نہ جانے گولی نہ جانے خاموش اگر بیٹھی ہوئی تو حکومت خاموش بیٹھی ہوئی۔ حالانکہ چیف ایگزیکٹو کو عالی صاحب سے استعفیٰ لے لیا ان لوگوں نے، یہ بھی ایک ایسا اقدام ہے جو کہ شاید جس وہ کوئی بہت ہی مضبوط شخصیت تھے کہ ان سے استعفیٰ لینا پڑا، لیکن وہ تو آپ نے دیکھا ہے نا، چاہے کیریلو کا بل ہو یا کچھ ہو، اس کے حوالے سے بھی ان کا نام جوڑا گیا، برطرف کر دینا چاہیے تھا، استعفیٰ کیوں لیا ہے؟ یعنی کیسی حکومت ہے یہ؟ اور ابھی تک ان کا کیس پلیٹ کیا جا رہا ہے۔ یعنی سفارت دیکھیں نا، بڑا اہم واقعہ پیش آیا کہ پاکستان کے سفیر امریکہ نے چیف آف آرمی اسٹاف جو برطانیہ کے ہیں ان سے ملاقات کی۔ یہ تو کوئی پروٹوکول بھی نہیں ہے، یہ تو ملاقات کر ہی نہیں سکتے، سفیر کی تو کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، کس کی ذمہ داری ہے اس کو جواب دہی؟ حسین صاحب ایک اور کنفیوژن ہے، ابھی 3-4 روز پہلے زرداری صاحب کا ایک بیان آیا تھا کہ جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور جو غیر جمہوری قوتیں وہ پھر سرگرم ہو گئی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کافی سارے ایسے انسیڈنٹس بھی ہوئے ہیں جس سے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان فوج اور ایجنسیز کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس میں سے آپ کے خیال میں صحیح بات کیا ہے؟ کیا جمہوری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے یا پھر فوج کے خلاف سازش ہو رہی ہے؟ اس جمہوری حکومت کے خلاف تو کسی کو سازش کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا وجود ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ یہ اپنے آپ کو تحلیل کرے، کمزور کرے، سارے جمہوری فیصلوں کو رد کرے، سپریم کورٹ کی ایسی تیسی کرے، اے پی سی کے فیصلوں کو نہ مانے، سینٹ کی قراردادوں کو نہ مانے، اس کے لیے کسی اور کو ضرورت ہے بھلا؟ یعنی دشمن اس کا آسما کیوں؟ یہ خود ہی موجود ہے اپنی دشمنی کرنے کے لیے، اس لیے یہ محض واویلا ہے۔ اور چور بھی کے اندر چور والا قصہ ہے کہ چوری شور مچاتا ہے چور کا، ورنہ زرداری صاحب تو پکڑے گئے ہیں اینٹی ڈیموکریٹک ہونے کی وجہ سے، یعنی جو پکڑے گئے اینٹی ڈیموکریٹک ہونے کی وجہ سے۔ آپ جو ہے پورا کرنے دیا چلے۔ اچھا، میں نے کہا آپ کہیں اور چل جائیں تو میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں، میں کہیں اور بھی جا سکتا ہوں، یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے، پابندی تو نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو تمام معاملات کے اندر زرداری صاحب کے جو اختیارات ہونے چاہیے وہ اس سے زیادہ اختیارات استعمال کر رہے ہیں۔ چیف ایگزیکٹو جو وزیر اعظم ہے اسے معاہدوں کو دستخط کرنے چاہیے، اسے فورن ٹرپس کرنے چاہیے، لیکن زرداری صاحب اس میں زیادہ صدارتی نظام تو نہیں ہے نا، اس لیے اینٹی جمہوری رویے میں تو زرداری صاحب خود ہی پکڑے گئے ہیں۔ ان کے تمام طور طریقے، ان کے تمام کنڈکٹ اور پرائرٹیز جو ہیں وہ اینٹی کانسٹیٹیوشن بھی ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن کے جو اختیارات ہیں اس سے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ انہیں صرف ایک نمائشی صدر ہونا چاہیے دستور کے مطابق، اس پر اکتفا نہیں کرتے۔ نہیں، لیکن 18ویں ترمیم جیسی ترمیم آئی اور پہلے اس ملک میں کب ہوا ہے کہ ایک صدر نے اپنے اختیارات خود جو ہیں وہ چیف ایگزیکٹو کو ٹرانسفر کیے ہوں؟ اس حکومت میں یہ ہوا ہے تو اس کی تو ہمیں تعریف کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ مثلاً کون سے میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک ہی مثال لے لیتے ہیں 58(2)B، مطلب کہ اگر پارلیمنٹ ختم کرنے کے اختیارات صدر کے پاس تھے، وزیر اعظم کو ہٹانے کے اختیارات صدر کے پاس تھے، وہ تو ٹرانسفر کر دیے نا اس کو۔ 18ویں ترمیم ہو گئی نا، تو صدر نے کیا کیا؟ مطلب جب آئین کے اندر ترمیم ہو جائے تو وہ بھی آپ صدر پر احسان مند ہوں گے اور اس کے شکر گزار ہوں گے، پاکستان اور اس کے موثر انسانیت تسلیم کریں۔ یہی وہ رویہ ہے، آپ کے سوالات کے اندر جو بو آ رہی ہے یہی وہ رویے ہیں کہ جو غیر جمہوری رویوں کو تقویت پہنچانے والے۔ اگر آپ جیسے اینکر پرسن جو ہیں وہ غیر جمہوری رویوں کی تقویت کے لیے سارے سوالات کریں تو ظاہر ہے کہ پھر سلسلہ بھی کرنا چاہیے۔ آپ جیسی بڑی پارٹیز اگر مشرف کی حمایت کریں اور بعد میں اس پہ معافی مانگیں تو اس میں ہم اینکر پرسن کا قصور ہے؟ اگر جو ہے جماعتیں امریکہ کو ایک زمانے سپورٹ کریں، مجاہدین کو سپورٹ کریں امریکہ، تو اس میں بھی ہم اینکر پرسن کا قصور ہے؟ مطلب اگر یو ٹرن لیتے ہیں تو اس میں الزام اینکرز پہ کیوں لگتا ہے؟ جو قصور بتا دیا ہے نا میں نے، اسی پر اگر بات کریں تو ٹھیک ہے،
کہ آپ کے جتنے سوالات ہیں اس میں تمام میں یہ بو آ رہی ہے کہ آپ زرداری صاحب کو بہت جمہوری آدمی مانتے ہیں. میں نہیں مانتا. اگر آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں تو میں نہیں مانتا ہوں. اور اگر آپ انہیں جمہوری مانتے ہیں تو آپ ادھر آ کر بیٹھ جائیں, میں ادھر آ کر بیٹھ جائیں. میں آپ کی حمایت میں سوال کرنا شروع کر دوں پھر؟ نہیں, آپ جمہوریت کی حمایت میں سوال کریں, جمہوریت کی مخالفت میں زرداری صاحب کی حمایت نہ کریں. آپ ویسے کرنا چاہیں تو کریں. نہیں دینا چاہ رہے نا آپ, کریڈٹ جو ہے زرداری صاحب کو نہیں دینا چاہ رہے, پیپلز پارٹی کو تو دینا چاہیں گے نا, وہ کو چیئرمین تو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کے. لیکن کون سا کریڈٹ؟ یہ 18ویں ترمیم جو پاس کروائی حکومت نے. نہیں, پوری پارلیمنٹ کو کریڈٹ دیں گے ہم. آپ کو خیال ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تو سارا کریڈٹ پارلیمنٹ کے بھی بجائے زرداری صاحب کو دینا چاہتے ہیں. تو اس پہ تو ہینڈز آف, یعنی آپ کے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ آپ ہی کے پاس موجود ہوں گے. کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے منور حسن صاحب؟ یہ جو نیٹو کا واقعہ ہوا ہے, میمو گیٹ کا واقعہ ہوا ہے, نواز شریف صاحب خود اس میں جو ہے انوالو ہو گئے میمو گیٹ کے ایشو میں, ان کا سپریم کورٹ جانا, درخواست دینا, یہ بھی ایک سگنل ہے کہ شاید کوئی بڑی خبر ہے اور وہ خود اس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں. آپ کے خیال میں کوئی بڑی تبدیلی آئے گی اس ایشو کی وجہ سے؟ دیکھیے, تبدیلی تو آ چکی ہے, لوگ اس کو ریکگنائز نہیں کر رہے ہیں, یعنی اس کو تسلیم کرنے سے ہی تبدیلی کے حوالے سے جو مزید تبدیلیاں آنی چاہیے, جو صحیح معنوں کے اندر جو پرائرٹیز بدلنی, ترجیحات بدلنی چاہیے وہ نہیں آ رہی ہیں. یعنی میمو گیٹ کے مسئلے کو جتنے دن گزر گئے ہیں اتنے دن گزرنے نہیں چاہیے تھے, پارلیمنٹ کو اس کا نوٹس لے لینا چاہیے تھا. اب تک لوگوں کو جو قیاس آرائی ہے اس سے نکل کر یقین کی طرف کنڈکٹ کرنا چاہیے تھا, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. نہ منصور اجاز کے بارے میں کوئی بات طے ہو سکی, نہ حسین حقانی کے بارے میں کہ انہوں نے یہ اقدام اپنے طور پر کیا ہے. اپنے طور پر کیا ہے تو ان کا کیا فائدہ تھا؟ 2 پیسے کا بھی فائدہ نہیں. اگر صدر کے کہنے سے کیا ہے تو پھر یہ آرٹیکل 6 تک بات پہنچتی ہے بغاوت کے حوالے سے. تو یہ تبدیلی جو عملاً کارڈز کے اوپر موجود تھی اس کو پراپرلی نگیٹ کیا گیا. جمہوری طریقہ تو یہ ہے نا, کیونکہ آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اینکر پرسن میں جو ہوں وہ جمہوریت کے خلاف بات کر رہا ہوں, تو یہ جمہوری طریقہ تو تحقیقات پہلے ہونی چاہیے. کیس سپریم کورٹ میں بھی ہے, کیس جو ہے پارلیمنٹ کی کمیٹی بھی دیکھ رہی ہے, آپ پہلے ہی مجرم ٹھہرا چکے ہیں حسین حقانی صاحب کو, منصور اجاز صاحب کو, پتہ نہیں کس کس کو. مجھ پر تو یہ پابندی عائد نہیں ہوتی کہ میں تحقیقات کا انتظار کروں. جمہوری نظام میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ پہلے تحقیقات ہو, اگر کوئی مجرم ہے تو آپ مجرم کہیں, ورنہ وہ مجرم کہاں سے ہو گیا؟ نہیں, مجرم کو تحفظ اور پناہ دینے والے یہی آرگومنٹ اختیار کرتے ہیں. آپ کے خیال میں یہی ریشنل بلڈ اپ کرتے مجرم ہے؟ وہ تو منصور اجاز کے جتنے انٹرویوز ہیں اس پہ وہ مجرم ہے. منصور اجاز صاحب کی بات پر آپ کو اتنا بھروسہ ہے؟ منصور اجاز صاحب کل منور حسن صاحب پہ کوئی الزام لگا دیں تو ہم مان لیں گے کیا وہ بات؟ میں آپ تو خیر مان ہی لیں گے. میں نہیں مانوں گا, میں کہوں گا تحقیقات کرائیں. دیکھیے نا, تحقیقات کی بنیاد تحقیقات کا نام لے کر کسی ایشو کو بیک برنر پر رکھ دیا جائے, ذہنوں سے اوجھل کرنے کی کوشش کی جائے, ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کا حوالہ دیا جائے, اس کو تحقیقات نہیں کہتے. اس کو سیاست کے دائرے کے اندر ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کہا کرتا ہے. لیکن جو کیس سپریم کورٹ میں اب چلا گیا ہے, سپریم کورٹ پہ وہ بھی اسی لیے گیا ہے, وہ بھی اسی لیے گیا ہے اور اسی پلی پر گیا ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ میں کیونکہ اس مسئلے کو زیر بحث نہیں لائے اور چونکہ تمام ایشوز کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس لیے ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں. ورنہ صحیح فورم تو ایکچولی سب کی نگاہ کے اندر پارلیمنٹ ہی تھا. تو کم سے کم سپریم کورٹ کے فیصلے کا تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے, کیونکہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے, آپ لوگوں نے بڑی محنت کی ہے جوڈیشری کی بحالی کے لیے, تو وہاں کے فیصلے کا تو انتظار کریں کہ کون مجرم ہے کون ملزم ہے. انتظار کس بات کے لیے کریں؟ یعنی بولنا چھوڑ دیں, آپ کو انٹرویو نہ دیا کریں. آپ انٹرویو دیں لیکن آپ مجرم تو نہ ٹھہرائیں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں. نہیں, ہم تو جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ بتائیں گے لوگوں کو. ٹھیک. اچھا, یہ مجھے بتائیں کہ اس سارے ایشو میں جماعت اسلامی کا رول کیا ہے؟ کیونکہ جمعے کی نماز کے بعد پروٹیسٹ کرنا یہ آپ لوگوں نے کیا ہے اور بہت سارے ایشوز پہ ہوتا ہے, امریکہ کے خلاف ہمیشہ ہوتا ہے, یہودیوں کے خلاف ہوتا ہے. اس کے علاوہ کیا رول پلے کر سکتی ہے اور کیا رول پلے کیا ہے جماعت اسلامی نے؟ ویسے تو کوئی دائرہ عمل ایسا نہیں ہے کہ جس میں جماعت اسلامی یا ملک کی تمام دینی سیاسی جماعتوں نے کوئی رول ادا نہ کیا ہو. آپ اس کو بہت خفیف کر کے بیان کر رہے ہیں کہ مظاہرہ کر دیا ہے جمعے کے بعد. یہ تو جمہوری دائرے کے اندر یہ جو دھرنے ہوتے ہیں, جو سیٹ ان ہوتے ہیں, جو ڈیمونسٹریشن ہوتے ہیں, ایجیٹیشن ہوتے ہیں, ان کی تو بڑی ویلیو ہے. یہ تو پبلک اوپینین کو ریفلیکٹ کرتے ہیں, لہذا اس کو ٹون ڈاؤن کر کے. منور حسن صاحب, میں نے کہا اس کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہی آپ غلط کرتے ہیں, آپ کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے کیا رول پلے کیا؟ اپوزیشن پارٹیوں کے لیے تو یہ سب سے بڑا رول ہے. ویسے تو میں بتاتا ہوں اور کیا کیا ہے, لیکن اپوزیشن پارٹیوں کے لیے حکمرانوں کو آئینہ دکھانا,
چارج شیٹ کرنا، ان کے کرتوت کے حوالے سے عوام کے اندر ایک بیداری کی لہر پیدا کرنا، یہ اپوزیشن کا مسلسل رول ہوتا ہے، اور یہ رول ہم تسلسل کے ساتھ تمام دائروں کے اندر ادا کر رہے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ زندگی کے مختلف دائروں میں جو وقت کی حکمران پارٹی اور اس کے الائز ہیں، اس پورے معاملے میں ان کو مزید ایکسپوز بھی کیا ہے. اور اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کمیشن بنا ہے ایبٹ آباد کے حوالے سے، ایبٹ آباد کمیشن نے بھی، ہم اس پر بھی انشاءاللہ دے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ہے بات کرنے کے لیے بھی اور پیپر دینے کے لیے بھی، کہ بہت سے وہ گوشے کہ جو شاید اب تک لوگوں کے سامنے نہ آ سکے ہوں باوجود، یا مناسب جگہ نہ پا سکے ہوں، وہ بھی اس کے اندر آ سکے. تو جمہوری دائرے کے اندر یا جمہوری حکومت کے قیام کے بعد جو اپوزیشن پارٹی ہے ان کا یہی رول ہوا کرتا ہے. بھائی کانسپریسی تھیوریز ہے، یہ آپ نے ایبٹ آباد کا ذکر کیا اس لیے میرے ذہن میں آ گیا، تو میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں آپ لوگوں کا موقف کیا ہے. عجیب عجیب کانسپریسی تھیوریز ہیں کہ اسامہ تو وہاں پہ تھا ہی نہیں، اور اگر تھا تو شاید کسی کو پتا تھا، یا سویلین حکومت کو یا ملٹری حکومت کو، انہوں نے ڈینائی کیا اس بات سے. آپ کا موقف کیا ہے؟ اسامہ وہاں پہ تھا، مارا گیا ہے، کوئی کہتے ہیں تصویریں نہیں دکھائی، اس کو پانی میں پھینک دیا گیا. ویسے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جارج بش نے جب اپنی فوجیں افغانستان بھیجی تھیں تو ہر صبح شام وہ چینلز کے اوپر ٹی وی پر آ کر کہتا تھا کہ اسامہ بن لادن ڈیڈ اور الائیو، ہر صورت میں ہم اس کو پکڑیں گے. جب بحالت مجبوری 10 سال تک جنگ لڑنے کے بعد انہیں اسامہ بن لادن ہاتھ آ گیا تھا تو ایک بوٹی تھی ان کے لیے، پوری دنیا کے لیے وہ ایک بڑی بریکنگ نیوز تھی کہ اسامہ بن لادن ہاتھ آ گیا ہے. تو زندہ اور مردہ دونوں حالتوں میں ان کے سامنے تھا. اس وقت تو زندہ تھا نا جب ہاتھ آیا تھا، لیکن بقول ان کے انہوں نے اس کو مارا ہے. مارنے کے بعد بھی بہت بڑی بوٹی تھی. اس کی تو ویڈیوز ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں ہر وقت آج تک دکھائی جانی چاہیے تھی. اس کی تو کوئی ایک ویڈیو نہیں ہے، اور اس کو انہوں نے دفن بھی نہیں کیا، سمندر برد کر دیا تاکہ کسی کو سرے سے اس کا نام و نشان پتہ مل ہی نہ سکے. یہ جو رویے ہیں یہ شکوک پیدا کرتے ہیں، اور دال میں کچھ کالا ہو سکتا ہے. ہاں، یعنی کم از کم الفاظ میں یہ بات تو کہی جا سکتی ہے کہ ان کو کچھ بھی نہ ملا ہو اور کوئی چیز نہ ہو، لیکن ان کے ایک تو ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے، اوباما صاحب کے الیکشن کا معاملہ ہے، ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے ضروری تھا. آپ اس تھیوری پہ یقین رکھتے ہیں جو آپ مجھے اس وقت بتا رہے ہیں؟ اس میں مسئلہ یقین سے زیادہ اس کا ہے کہ جس چیز پر یقین کرنا چاہیے تھا وہ میسر نہیں آ سکی. اس کی ویڈیو ملنی چاہیے تھی، اس کی آڈیو ملنی چاہیے تھی، اس کو زندہ ہی پکڑ لینا چاہیے تھا. ساری فوج امریکی موجود تھی وہاں پر، کوئی پاکستانی تو وہاں تھا بھی نہیں، اس کو تو زندہ ہی پکڑ لینا. بات آپ ایبٹ آباد کمیشن میں بھی میرے خیال سے جا کے اٹھائیں گے کہ پتہ نہیں وہ تھا بھی یا نہیں تھا، میرا خیال اس چیز کی پتہ نہیں انکوائری کر رہے ہیں. بالکل بالکل، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو اٹھانا بھی چاہیے اور کمیونیکیٹ تو کرنا چاہیے. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ دوسرے لوگوں نے اس پر اگر کم اہمیت دی، جتنی اہمیت تھی خاص حد تک ہی رہی. اس کا بھی بڑا سبب یہ کہ اسامہ بن لادن بلا شبہ ایک شخص کا نام بھی تھا جس کو لوگ جانتے تھے، پہچانتے تھے، لیکن اسامہ بن لادن ایک رویے کا نام ہے، ایک کنڈکٹ کا نام ہے، ایک کردار کا نام ہے، اور سامراج کی اور استعمار کی تمام نشانیوں کے مقابلے میں اٹھ کر کھڑے ہو جانے کا نام اسامہ بن لادن ہے. لہذا ایک اسامہ بن لادن بقول کسے اگر شہید بھی ہو گیا ہو تو اس کے تو ہر قطرے خون سے درجنوں اسامہ بن لادن اٹھ کر کھڑے ہوں گے. اس لیے امت مسلمہ نے جہاں اس بات پر اس بات کا اظہار کیا جو میں نے ابتدا میں عرض کی تھی، وہی دوسری بات بھی موجود ہے کہ اس سے انسپریشن بھی حاصل کی ہے. تو اسامہ بن لادن آپ کہہ رہے ہیں کہ شہید تھا، مجھے سمجھ نہیں آپ ایبٹ آباد کمیشن میں جا کے کریں گے کیا؟ میرے خیال سے وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا تو موقف ہی بالکل ڈفرینٹ ہے. آپ سپورٹ کریں گے اس کو جا کے؟ وہ جو ہے ان کو دہشت گرد مانتے ہیں، اس کے دنیا کا دشمن مانتے ہیں اس کو، تو پھر کس طریقے سے آپ جا کے کیا مذاکرات کریں گے؟ میری زبان نہیں ہے کوئی بات نہیں آپ کی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں پوائنٹ آف ویو اتنا ڈفرینٹ ہے. آپ جو ہے اس کو ہیرو ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو تو بیان کرنے کے لیے جانا ہے، حمایت کے لیے ہاں میں ہاں ملانے کے لیے تو نہیں جانا ہے. مطلب اسامہ بن لادن کی حمایت کریں گے آپ وہاں جا کر؟ نو ڈاؤٹ، جو چاہیں گے امریکہ کی حمایت کریں گے، جو چاہیں گے اسامہ بن لادن کی حمایت. اس لیے اسامہ بن لادن تو ایک سمبل بن گیا تھا امریکہ کی مخالفت. اسی لیے تو امریکہ کا صدر یہ اعلان کرتا تھا کہ ہم اس کو زندہ یا مردہ پکڑیں گے، لیکن پکڑ نہیں سکے. وہ 10 سال تو گزر گئے ان کو. جماعت اسلامی کے کردار میں نے آپ سے بات کی کہ کیا رول آپ پلے کر سکتے ہیں. نواز شریف صاحب نے جو ہے درخواست دی، سپریم کورٹ بھی پہنچ گئے میمو گیٹ کے حوالے سے. اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا تھا یہ جو جمہوری ادارے ہیں ان کا استعمال آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا؟ آپ لوگ صرف پروٹیسٹ کی حد تک کیوں محدود رہ جاتے ہیں؟ نہیں، ہر پارٹی اپنے قد کاٹ کے مطابق کام کرتی ہے، کرنا چاہیے اسے. سپریم کورٹ میں جانے کے لیے قد تھوڑی چاہیے نا. منور حسن صاحب جائیں گے، چیف جسٹس صاحب آپ کی درخواست بھی یعنی کریں گے. جو ملک کے اندر اپنے آپ کو جینوین اپوزیشن کہتے ہیں
اور جن کے بارے میں اسی لیے یہ بھی مشہور ہوا کہ فرینڈلی اپوزیشن تھے، جنرل اپوزیشن نہیں تھے. تو بدرجہ اولا ان کا یہ فرض بنتا تھا، حق نہیں بنتا تھا، فرض بنتا تھا ان کا کہ اگر پارلیمنٹ ڈیلے کی جا رہی ہے اور معاملات کو تحقیق کے عنوان بیک برنر پر رکھا جا رہا ہے تو وہ اس معاملے میں اگر سپریم کورٹ جا سکتے ہیں تو جائیں. اور اگر وہ گئے ہیں تو میرا خیال ہے اچھا کیا ہے انہوں نے، کوئی ایک چیز ایکسپوز ہونے کا منظرنامہ تو پیدا ہوا. اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی نے اکثر یہ امپریشن دیا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو اس کی سماعت ہوئی جب اس کیس کی میمو گیٹ کے حوالے سے، تو یہ ایک امپریشن پھر دیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، خاص طور پہ بابر اعوان صاحب کی طرف سے، کہ جوڈیشری کا ٹلٹ ہے ٹورڈز نون لیگ. آپ نے تو بڑا رول پلے کیا ہے جوڈیشری کی آزادی میں. آپ کے خیال میں سپورٹ کرتی ہے کسی طریقے سے نون لیگ کے پوائنٹ آف ویو کو جوڈیشری، یا پھر آپ کے خیال میں انڈیپینڈنٹ بھی ہے اور نیوٹرل بھی ہے؟ دیکھیے، جن وجوہ اور اسباب سے پیپلز پارٹی نے چارج شیٹ کیا کہ ان کو پروٹوکول دیا گیا، مسلح آدمی ان کے ساتھ جانے کی اجازت دی گئی، اس کی تردید اگلے دن سپریم کورٹ نے کر دی اور کہا کہ پوری ویڈیو موجود ہے. اس کے اندر ویڈیو دکھا بھی دی انہوں نے کہ اس کے اندر نہ کوئی مسلح آدمی ہے، اور عام آدمی کو جس طریقے سے کلیئرنس ملتی ہے سپریم کورٹ کے اندر داخل ہونے کی، وہی تمام پابندیاں ان پر بھی تھیں. تو اس لیے جن وجوہ اور اسباب سے بابر اعوان صاحب نے پریس کانفرنس کر کے اصل میں وہ ایک ہوتے تھے نا بھٹو کا کیس جنہوں نے لڑا تھا وکیل کوئٹے کے، ذہن میں نہیں آ رہا نام ان کا، انہوں نے یہ بڑی حماقت عظما کی تھی کہ بھٹو کا کیس قانون کے دائرے میں لڑنے کے بجائے سیاسی دائرے میں لڑنے کی کوشش کی. اس وقت بھی لوگوں نے یہ بات لکھی تھی کہ یہ بھٹو کو پھانسی تک لے جائیں گے. میرے نزدیک اس وقت ان کا نام یاد آ جائے تو میں عرض کروں، اس وقت یہ کیس جو ہے بابر اعوان اسی طریقے سے لڑ رہے ہیں، یعنی پریس سیاسی طور پہ لڑنا چاہ رہے ہیں، اس کو آئینی طور پہ نہیں، قانون اور آئین کے دائرے میں عدالت میں بات کرنی چاہیے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے منور حسن صاحب، جماعت اسلامی کے امیر. ہم ان سے بات کریں پاکستان کی سیاسی صورتحال پر اور اس پہ جماعت اسلامی کا کیا رول ہوگا. منور صاحب، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، جیسے ابھی میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں یا میں کبھی آپ کو ٹی وی پہ دیکھتا ہوں، فضل الرحمان صاحب کو دیکھتا ہوں، کہ آپ جیسے نیک نمازی لوگ، علماء حضرات جو ہے سیاست میں کیا کر رہے ہیں. سیاست میں تو بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے، منافقت بھی ہوتی ہے، اس بات سے تو آپ اگری کریں گے نا، اور جتنی ابھی آپ باتیں کر رہے ہیں اس میں بھی مجھے یہ اندازہ ہوا ہے. تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں پھر سیاست میں؟ ہم وہی کر رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، امام حسین نے جو کیا تھا. آج 9 محرم ہے نا، امام حسین نے غلط بیعت کے حوالے سے اٹھ کر کھڑے ہو کر اپنی اور اپنے خانوادے کی پوری جان دے دی تھی. کئی دانشوروں نے اس کے بعد سے لے کر آج تک، اور اب بھی ایک سیکولر لابی ہے جو مسلسل یہ کہتی ہے کہ امام حسین بہت ذہین اور فتین آدمی تھے اور بڑے دور رس اور دوربین انسان تھے اور بڑی بصیرت و بصارت، لیکن ان کو یہ اندازہ نہ ہو سکا کہ اگر وہ اس کھکھیڑ کے اندر پڑیں گے تو جان جائے گی اور خانوادے کی جان بھی جائے گی. حالانکہ اس واقعے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جس چیز پر انہوں نے جان دی وہ جان سے بھی زیادہ قیمتی شے تھی، اور وہ یہی تھی کہ جو ملک اور معاشرے کا اقتدار ہے اور طرز حکمرانی ہے وہ اگر لیجیٹیمیٹ نہیں ہوگا، آج کی اصطلاح میں انلیجیٹیمیٹ ہوگا، یعنی بیعت غلط طریقے سے لی جائے گی تو اس کے نتیجے میں جو فساد پیدا ہوگا، یعنی بنیادی اینٹ غلط رکھی جائے گی تو ہر فیصلہ غلط ہوگا اور ہر ادارے کے فیصلے غلط ہوں گے. امام حسین اٹھ کے سامنے اٹھ کر کھڑے ہوئے، ہم یہی کام آج کل کر رہے ہیں. تو مطلب آپ کی سیاست میں نہ تو منافقت ہے نہ جھوٹ ہے؟ 101%. 101%. دو چیزیں میں آپ سے ڈسکس بالکل اگر آپ مجھے اجازت دیں. ابھی آپ نے امریکہ کے خلاف کافی سارے باتیں کی اور تمام جو مذہبی جماعتیں ان کا یہی موقف ہے. جب سوویٹس کے خلاف جنگ ہو رہی تھی تو مجاہدین کو سپورٹ کرنے والے تو امریکہ تھے، پاکستان نے بھی سپورٹ کیا تھا، امریکہ نے بھی سپورٹ کیا، پیسے بھی دیے، ہتھیار بھی دیے. تو اس وقت آپ لوگوں نے امریکہ کے خلاف کیوں جدوجہد نہیں کی، آواز نہیں اٹھائی؟ پہلے تو واقعات اور حالات کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کو درست کر لیں. روس کی فوجیں افغانستان میں آئی ہیں، سب سے پہلے مجاہدین نے، جس میں گلبدین حکمت یار بھی تھے اور ربانی بھی تھے اور سیاح بھی تھے، سب سے پہلے انہوں نے چیلنج کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ٹھنڈے پیٹوں اس کو برداشت، دس از آن ریکارڈ. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. کسی امریکہ نے نہیں کیا، ٹھیک ہے، کسی پاکستان کی حکومت 2.5 سال تک، اس تاریخ سے لے کر 2.5 سال تک درے کے بنے ہوئے ہتھیاروں سے افغانستان کے یہ تمام مجاہدین
روس کے خلاف جنگ لڑ. 2.5 سال تک کوئی امریکہ نہیں, بالکل لڑ رہے تھے. 2.5 سال تک کوئی پاکستان کی فوج بھی نہیں تھی جی. اس لیے انیشیٹو بھی افغان مجاہدین کا ہے, بنیادی فیصلہ بھی انہی کا ہے. 2.5 سال تک وہ تمام خطرات کو بول لے کر اتفاق کرتا ہوں منور صاحب, وہ لڑ رہے تھے 2.5 سال تک, لیکن وہ جنگ جیتے نہیں تھے 2.5 سال تک. آپ اگر موقع دیں گے تو انشاءاللہ جیت بھی جائیں گے. تھوڑا سا موقع تو دینا, آپ یہاں تک تو آ گئے نا. جیت گئے, وہ تو ماضی کی بات کر رہے ہیں, وہ تو جیت چکے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جیتے نہیں تھے, 2.5 سال تک لڑ رہے تھے, کامیابی ان کو نہیں حاصل ہوئی تھی. 2.5 سال میں کامیابی نہیں حاصل ہوا کرتی, اب بھی 10 سال میں ہوئی ہے, اب بھی مانتے ہیں آپ. بالکل. اس لیے 2.5 سال کے بعد جب دنیا نے یہ دیکھا کہ یہ جنگ تو جیتنے کی طرف جا رہی ہے اور نفع بخش کاروبار کے شیئر جو ہے مارکیٹ کے اندر بہت اونچے ہو جاتے ہیں, پھر سارے لوگ شیئر خریدنے کے, کوئی ایک امریکی مارا نہیں گیا ہے, کوئی ایک امریکی زخمی نہیں ہوا ہے اس جنگ کے اندر. سارے مجاہدین ہیں جو شہید ہوئے ہیں, جو زخمی ہوئے ہیں. باقی دشمن کا دشمن بھی دوست ہوا کرتا ہے. آج بھی اگر چین ہماری مدد کرے, روس ہماری مدد کرے افغانستان کے اندر امریکہ کے خلاف, ہم اس کی مدد لینے کو تیار ہیں. آج بھی کشمیر کے حوالے سے اگر کشمیری بھارت سے بھی مدد لینے کے لیے تیار ہے امریکہ کے خلاف. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دشمن کا مذہب تو ان کا بھی اسلام نہیں ہے, تو وہاں سے اگر فنڈنگ آتی ہے, اسلام تو ہمارا ہے, جائز ہے. اسلام ہم لائیں گے. میں اس جہاد کا مطلب جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہودی یا پھر دوسرے جو نان مسلم لوگ ہیں کافر, وہ پیسہ دیتے ہیں کہ آپ امریکہ کے خلاف جنگ لڑیں, تو وہ جائز ہے. آپ مفروضوں میں کیوں بات کرتے ہیں, حقائق پہ بات کریں نا. میں تو کہہ رہا ہوں نا, آپ تو کہہ رہے ہیں سپورٹ کریں, تو ہم لوگ جو میں کہہ رہا ہوں آپ میری کہی ہوئی چیز ہے نا, مفروضہ کیوں قائم کرتے ہیں. میں تو یہ آج عرض کر رہا ہوں کہ اگر امریکہ اور نیٹو کے مقابلے میں روس اور چین کھل کر مدد کریں طالبان کی اور افغانوں کی, تو ہم مدد لے لیں گے ان سے, اور مزید سب کے سوال کی گنجائش رہے گی. یہ بات ٹھیک ہے. تو اسلحہ کہاں سے آ رہا, وہ جو فنڈنگ ہے اسلحہ ہے وہ کہاں سے؟ امریکیوں سے اسلحہ چھینتے ہیں. جیسے کہ کشمیر کے اندر ہے, دائرے کے 7 لاکھ بھارتی فوج ہے, اس کے اسلحے سے چھین کر اس کے اسلحہ خرید بھی لیتے ہیں مجاہدین. یعنی ساری ویکنیسز تو سب کے علم ہے کس طریقے سے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر اس وقت امریکہ کی سپورٹ لی ہم نے سوویٹ کے خلاف, تو وہ بھی جائز ہے پھر؟ نہیں, سپورٹ لی کی بات نہیں ہے. اگر امریکہ آ گیا وہاں پر بقول آپ کے, اور آیا تھا, بقول میرے کیا ہسٹری ہے, آیا تھا, دیر سے آیا, جلدی آیا, اس پہ بحث ہو سکتی, آیا تو تھا. لیکن یہ تو قول تو آپ ہی کا ہے نا, میں نے تو نہیں کہی یہ بات. یہ اخبار زرین تو اس وقت آپ ہی کی, میں نے بھی تھوڑی بہت تاریخ پڑھی, میں تو وہیں سے بتا رہا ہوں, میں تو اس وقت تھا بھی نہیں جب یہ ہو رہا تھا. مجھے یہ بتائیں, جب آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا. ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا کس کا؟ یہ جو جنگ سوویت سے خلاف جیتی تھی مجاہدین نے ود سپورٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس, اس کا ٹرننگ پوائنٹ. دیکھیے, ٹرننگ پوائنٹ ہمیشہ جذبہ جہاد ہوتا ہے. مسلمان کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہمیشہ شوق شہادت ہوتا ہے. اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا, میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جس وقت نیٹو کی فوجیں آئی ہیں اور 2 منٹ کے اندر طالبان کی حکومت ختم ہو گئی اور لمحوں کے اندر طالبان وڈرا کر گئے, اور لوگوں نے کہا طالبان کے اندر تو اتنی قوت کا 1% بھی نہیں جتنا ہمارے ذہن میں تھا کہ یہ قوی ہے. یہ حکمت عملی تھی. اس لیے یہ ٹرننگ پوائنٹ نہیں ہوا کرتے, حکمت عملی ہوا کرتی ہے. اور میرے نزدیک جذبہ جہاد کے اندر کو فروغ حاصل ہوا. مجاہدین کی جو جدوجہد ہے, میں تو اس کے خلاف بالکل بات نہیں کر رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جب امریکہ نے سپورٹ کیا تھا, اور میں بتاتا ہوں ٹرننگ پوائنٹ اس کا ایک یہ تھا جب امریکہ نے پیسہ ڈالا, اور پیسے کے ساتھ ساتھ اینٹی ایئر کرافٹ اور اینٹی ہیلی کاپٹر گنز جب طالبان کو, جب مجاہدین کو ملی, تو اس کے بعد جو ہے آپ نے روس کے ہیلی کاپٹرز کو گرانا شروع کیا. وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا, وہاں پہ ہم جنگ جیتے امریکہ کی مدد سے. اچھا, آج کل جو جنگ جیتی ہے 40 ملکوں کے خلاف طالبان اور افغان, میں تو کہہ رہا ہوں, لیکن ٹرننگ پوائنٹ کہاں آیا تھا؟ ٹھیک ہے, میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کیا منافق کرتے ہو, جھوٹ کی سیاست کرتے ہیں. آپ نے کہا 101% نہیں کرتے. میں نے کہا تھا 2 باتیں ہیں. ایک میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا امریکہ کو پہلے آپ لوگ سپورٹ کرتے تھے جب وہ مجاہدین کی سپورٹ کر رہے تھے, اور اب آپ سپورٹ نہیں کرتے؟ تو آپ نے کہا ایسا نہیں ہے, آپ نے اپنے دلائل دے دیے. یہ مجھے بتائیں, 17ویں ترمیم کو آپ لوگوں نے سپورٹ کیا تھا, آپ عامر کے خلاف تھے, پھر بھی آپ نے 17ویں ترمیم کو سپورٹ کیا, پھر اس کے بعد آپ مشرف کے خلاف بات کرنے لگے. تو یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایم ایم اے تھی اس وقت, تو انہوں نے یو ٹرن کیا. بالکل صحیح, آپ کا جواب بھی اس کے اندر آ گیا ہے کہ اس وقت ایم ایم اے تھی, اس لیے ایم ایم اے کے حوالے سے ہی اس پر بات ہونی چاہیے. اور اتحادی سیاست کے مسائل ہی یہی ہیں. اتحادی سیاست میں 4 باتیں اچھی بھی آپ منوا لیتے ہیں, لیکن 5ویں غلط بات بھی آپ کو ساتھ سپورٹ کرنا پڑتا ہے, اس لیے ایم ایم اے کا فیصلہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے جیسے آپ کو پرانی بات یاد دلا رہے ہو, فضل الرحمان صاحب کی شرارت تھی. نہیں, شرارت نہیں کہہ رہا,
یہ لفظ آپ نے استعمال کیا، میں نے نہیں کیا الحمدللہ. جیسے 6 جماعتیں تھی نا میں 6 جماعتیں. جماعت اسلامی آپ جو میں آپ کی بات سے سمجھا ہوں، ابھی تو آپ نے بات کرنا اجتماعی فیصلے اپنی بات مکمل کر لیں، میرے خیال سے میں بیچ میں انٹرپٹ کروں گا اچھا نہیں. یعنی یہ پہلا موقع نہیں ہے اتحادی سیاست میں. آپ کو یاد ہوگا اس سے بھی زیادہ شدید ایک موقع آیا تھا جب PNA تھی اور وہ 9 جماعتوں کا اتحاد تھا، اور 9 جماعتوں کے اتحاد نے اکثریت سے فیصلہ کر دیا کہ حکومت کے اندر شریک ہوں گے. 9 کی 9 جماعتیں. بعد میں لوگ بہت سارے کہتے رہے، 3 جماعتیں تو کم از کم کہتی رہی کہ ہم اس فیصلے کے جرم کے اندر شریک نہیں، لیکن بہرحال ان کا نام استعمال ہوا اور اس کے اندر شریک ہوئے اور اس کے اندر حکومت میں شمار کا. تو اس لیے اتحادی سیاست کے اندر انفرادی سیاست کے مقابلے میں یا ون پارٹی پالیٹکس کے مقابلے میں یہ ایک جھول بھی ہوتا ہے یا ایک ڈرا بیک بھی ہوتا ہے کہ آپ کچھ اچھے فیصلے بھی پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آج جب MMA کو ختم ہوئے 4 سال ہو گئے، پھر آپ یہ بات کریں. جب سوال کرتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں، جب بھی کوئی سوال کرتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ان شارٹ کہ اگر جماعت اسلامی اس وقت انفرادی جماعت ہوتی اور وہ الائنس میں نہیں ہوتی MMA کے، تو آپ لوگ سپورٹ نہیں کرتے؟ نہیں، اس پہ تو مزید سوالات ہی پیدا ہوں گے. ہمیں تو MMA میں ہوتے ہوئے بھی ہماری رائے نہیں تھی. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی اتنا حق میں نہیں تھی جتنا مولانا فضل الرحمان صاحب تھے؟ جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں کہہ چکا ہوں، پھر کہہ دیتا ہوں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ اپنے الفاظ اپنے ساتھ رکھا کریں، بلکہ آپ کو انٹرویو دیں اس موضوع پر تو بہت اچھا ہو. اچھا نہیں، میں ایک دفعہ پھر کلیئر کرتے ہیں کہ آپ لوگ 17ویں ترمیم کے حق میں تھے یا نہیں تھے؟ آپ کہنے کہ الائنس کی مجبوری تھی نا. میں نے تو دونوں باتیں آپ سرچ کر دی ہیں. یہ بات بتا دی ہے کہ قاضی صاحب نے وہ سارے دلائل دیے کراچی بار کے سامنے، کراچی میں بیٹھ کے کراچی بار کی بات ہو سکتی ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے خود سارے دلائل دیے اس کی حمایت میں. تو اس لیے یہ ایشو جو ہے ہمارے نزدیک تو ریزالو تھا کہ ہم فرام دا ڈے 1 17ویں ترمیم کے حامی نہیں تھے، لیکن اتحاد کی وجہ سے اس کے ساتھ چلنے کے بھی مجبور تھے. اتنا مضبوط تھا اتحاد، اتنی پیار محبت تھی، آپ لوگ پرنسپل سٹانس پہ الگ ہو جاتے اس وقت، کہتے ہیں ہمیں نہیں رہنا ساتھ، بالآخر الگ ہوئے پورا ٹائم کرنے کے بعد آپ پہلے دن سے الگ ہو جاتے. یہ موقع تو یہ تو جمہوری حق ہے آپ کا. آپ کہتے کہ اور عوام کو بتاتے، کیونکہ ابھی تو جو فنڈامنٹلز ہیں جو مذہبی جماعتیں میں بتاتی ہیں، چاہے وہ آپ کی ہو یا مولانا فضل الرحمان کی، وہ سیم ہے، سملر ہے. جو آپ لوگوں کا موقف ہے، جو بنیادی آپ لوگ اپنا مینیفیسٹو، سیاسی لوگوں کا بھی موقف وہی ہے. آپ لوگ جو ہے آپ بتا دیتے کہ دیکھیں یہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، ہم مذہبی جماعتیں اور سیاسی جماعتیں سب کا موقف ایک ہے کہ غیر جمہوری حکومت ہے، سب کا موقف ہے کہ آئین کے خلاف. اسلامک ریولیوشن کی بھی بات کرتے ہیں نا، وہ دوسری جو سیاسی جماعتیں وہ نہیں کرتی. لیکن جس پر اتفاق ہے اس کو تو ذکر کیا کریں نا کہ جمہوریت کے اسلامک ریولیوشن والے پوائنٹ آف ویو کو لے کے تمام پہلی دفعہ ہوگا آلموسٹ سیم ہے. یہ تو پہلی دفعہ آپ کو یہ اتفاق ہوا ہے کہ اسلامی ریولیوشن کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے ہم دونوں ساتھ بولے، آپ بھی بولے میں بھی بولے. آپ بات مکمل کر لیں، آپ بولنے کی اجازت دیں. جی انٹرویو لیا کریں تو ذرا بولنے کی اجازت دیا کریں. یعنی یہ بات دو ٹوک انداز میں واضح ہے کہ مذہبی جماعتیں اور سیاسی جماعتیں سب کا موقف اس وقت ایک ہے کہ ان 5 جماعتوں کو چھوڑ کر جو اس وقت حکمران ہیں، باقی سب کا یہ خیال ہے کہ ملک کی جو حکومت ہے وہ امریکی دباؤ کے نتیجے میں، امریکی پرائرٹیز کے نتیجے میں پورے ملک کو کنڈکٹ کیا جا رہا ہے، اور جمہوریت کے جو تقاضے ہیں اس کو سب لوگ بیان کرتے ہیں. اس لیے اس کو الگ الگ آئیڈینٹیفائی نہ کریں کہ مذہبی جماعتوں کا یہ موقف ہے، سیاسی جماعتوں کا مذہبی جماعتوں کا. آپ سوچتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ پرنسپل سٹانس پہ آپ لوگوں کو الگ ہو جانا چاہیے تھا اس وقت MMA؟ کیونکہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں 8 سال کے بعد کہ آپ لوگوں نے یہ کیوں کیا اس وقت؟ 8 سال کے بعد سوال کیا کی نظروں میں، اپنے ووٹرز کی نظروں میں آپ اچھے بن جاتے ہیں. نہیں، ہم بہت اچھے بنے، اور 8 سال کے بعد تو ایسا ہی سوال کیا جا سکتا ہے جیسا کہ آپ کر رہے ہیں. یعنی جو آدمی حالات سے بالکل ناواقف ہو. حالات تو میں نے آپ کو بتا دیے، آپ الائنس میں تھے، اب آپ وہ اندر کی بات بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ حالات آپ کے بتانے سے تو آیا نہیں ہوں گے. JUI کا کوئی اور موقف تھا، وہ بات تو اب سامنے آ رہی ہے نا. اب نہیں آ رہی سامنے، پچھلے 8 سال سے آ رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے علم میں نہ ہو، لوگ واقعی. اور یہ جو میں نے کراچی بار کا تذکرہ کیا یہ بھی کچھ 4 سال پہلے کی بات ہے. آپ نے کہا کہ MMA بنانے کا آپ لوگ خواہش مند نہیں ہے، لیکن آپشنز اوپن ہیں. میں نے نہیں کہا یہ، آپ کی اس بات کی تردید کی ہے کہ آپ خواہش مند ہیں. یہ تو ایسے ہی جیسے میں سے آپ سے پوچھ لوں کہ آپ نے شراب پینا چھوڑ دی ہے تو آپ جواب دیں اس کا کیا ہے؟ نہیں، یہ جواب نہیں ہے نا، آپ نے چھوڑ دیا نا. یہ مجھے بتائیں MMA بنانے کے خواہش مند ہے یا نہیں ہے؟ ہم تمام پولیٹیکل آپشنز کو، الیکٹورل آپشنز کو اوپن رکھے ہوئے ہیں. تمام پارٹیوں سے ہمارے رابطے ہیں، کمیونیکیشن ہے.
ہر حوالے سے الائنس کی پالیٹکس کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ ملک کے اندر کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جو بغیر الائنس کے الیکٹورل پالیٹکس میں کوئی آگے بڑھ سکے. اس لیے سب اپنے اپنے لیے حالات کو بہتر بنانے کی تدبیر کر رہے ہیں. اس میں ایم ایم اے کا آپشن ہو، تحریک انصاف کا آپشن ہو، مسلم لیگ نون کا آپشن ہو، یا اور جو بھی ہو سکتے ہیں، وہ سارے آپشنز اوپن ہیں اور یہ اس وقت تک اوپن رہیں گے جب تک کہ جینوئنلی الیکشن بالکل سر پر نہیں آئے. آپ لوگوں نے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ اگر جے یو آئی باہر آ جاتی ہے حکومت سے، اپوزیشن میں آ جاتی ہے، تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں ایم ایم اے بنانے کا. یہ آپ کا پہلے موقف تھا 1-1.5 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. اب تو وہ اپوزیشن میں آ گئے ہیں، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بھی جو ہے جے یو آئی کا ہے. ویسے تو خیر ابھی پوری طرح وہ اپوزیشن میں نہیں آئے ہیں، لیکن یہ موقف نہیں تھا کبھی بھی. موقف یہ تھا کہ پہلے وہ اپوزیشن کے اندر آ کر بیٹھیں گے تو کوئی بات کرنے کی گنجائش پیدا ہوگی، تو بات کرنے کی گنجائش ضرور پیدا ہو گئی. ورنہ تو اب بھی وہ تمام سرگرمیاں اپنی چھوڑ کر کوئٹے کی اگر آصف زرداری سے ملاقات کے لیے آ گئے اور آ کر یہ کہا ہے کہ ہم تمام معاملے میں سپورٹ کرتے ہیں اور کوئی انہونا واقعہ پیش آئے گا تو تائید کریں گے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عام آدمی کے نقطۂ نظر سے یہ بھی رویہ جو ہے یہ اپوزیشن کے اندر بیٹھنے والا نہیں ہے، بلکہ اس رویے سے تقویت پہنچتی ہے. اگر پوری طرح نہ بھی کہا جائے تقویت پہنچتی ہے تو زرداری صاحب کے رویے ہی کو تقویت پہنچتی ہے. آپ نے بھی بالکل صحیح کہا کہ سچویشن ایسی ہے کہ کوئی ایک پارٹی جو ہے میرے خیال سے میجورٹی نہیں لے سکتی پارلیمنٹ میں. اور جب ہم دیکھتے ہیں ہسٹری جو مذہبی جماعتوں کی پرفارمنس ہے، اگر انہوں نے انڈیپینڈنٹلی الیکشن لڑا ہے تو کوئی خاص نہیں ہے. 5% ووٹ میرے خیال سے ٹوٹل لے کے جاتے ہیں. اور 1970 میں جب تین جماعتوں کا الائنس بنا تو اس وقت غالباً 14% آپ لوگوں نے ووٹ لیے تھے. آپ سمجھتے ہیں اگر جماعت اسلامی علیحدہ ایم ایم اے کے بغیر الیکشن لڑے گی تو کوئی خاص اچیومنٹ آپ لوگوں کی ہوگی الیکشن میں؟ میں نے تو ہر پارٹی کے بارے میں ایک ہی بات کہی کہ سب کا حال برا ہوگا اگر اکیلے الیکشن لڑے گا. اس لیے سرکاری پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے 125 سیٹیں لی نا لاسٹ ٹائم، میاں صاحب نے بھی لی 80 سے زیادہ. وہی میں نے عرض کیا نا کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے حکومت بنانا تو درکار، حکومت ایک دن کے لیے بھی برقرار نہیں رکھ سکتی. اس لیے الیکشنز کے بعد جو الائنسز ہوں گے وہ تو ایک الگ بات ہے کہ سیٹیں کس کی کتنی ہیں وہ اس کو پیدا کرے گا. صاحب ایک بریک لینا ہے، اس کے بعد تحریک انصاف آج کل جو ہے بڑے خبروں میں ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ تیسری ایک آپشن ہے عوام کے پاس. اس پر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. ایک ناظرین کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ہم منور حسن صاحب سے جماعت اسلامی کے امیر ان سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو پاکستان آج رات. ناظرین پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں منور حسن صاحب سے، امیر ہیں جماعت اسلامی کے، اور کافی ڈسکشن سے ہو چکی ہے. مجھے یہ بتائیں منور حسن صاحب کہ اس وقت جو اینٹی امریکنزم ہے عوام میں وہ بڑھتا جا رہا ہے، ہمیشہ سے رہا ہے لیکن اب مزید بڑھتا جا رہا ہے. خاص طور پہ نیٹو کا واقعہ ہوا، ایبٹ آباد کا واقعہ ہوا، پھر میمو گیٹ کا جب اسکینڈل ہے کہ شاید ہماری فوج کو بدنام کرنے کی وہ کوشش کریں. مائک مولن نے ریسنٹلی ہماری ایجنسیز پہ اتنے الزامات لگائے. تو اینٹی امریکنزم بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کا فائدہ کیا مذہبی جماعتیں اٹھا سکیں گی؟ جو پہلے میں نے بتایا کہ کوئی خاص سکسیس آپ کی نہیں رہی، آپ کی اسٹریٹ پاور دیکھی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ووٹوں سے کافی زیادہ ہے لیکن وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی ووٹس میں. لیکن اب آپ کے خیال میں کوئی بہت بڑا آپ لوگ سکسیس حاصل کر سکیں گے ان انسیڈنٹس کے بعد؟ یہ بہت جینوئن سوال ہے اور بڑی کنفلکٹس ہیں جس کے حوالے سے اس پر بات کرنی چاہیے. مجھے اس سے اتفاق ہے کہ اینٹی امریکنزم جو ہے وہ پوری مسلم دنیا میں بالخصوص، اور یہ جو یورپ اور خود امریکہ کے اندر بھی ایک بالعموم ایک دائرہ موجود ہے کہ جو اینٹی امریکنزم یعنی اس کی پالیسیز کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے فیصلوں کے حوالے سے ان کے خلاف ہے. ظاہر پاکستان میں یہ اور بھی زیادہ ہے، اس کی وجوہات اور اسباب بھی ہم سب بیان کرتے رہے ہیں. لیکن ابھی میرا یہ خیال کم ہے کہ یہ ٹرانسلیٹ ہوگا ووٹ کی صورت میں. کیوں؟ اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بنیادی طور پر جاگیردارانہ معاشرہ ہے. لوگ ابھی تک جو بھی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگاتا ہے اس کو ووٹ دیتے ہیں، حالانکہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ملا کیا نہیں ملا. اور خود پیپلز پارٹی کے ذرا ڈسگرنٹڈ گروپ جو ہے وہ یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو اس کا ووٹ بینک ہے، میرا اب بھی خیال ہے کہ بہت کم ڈینٹ اس میں شاید پڑا ہوگا، اور زیادہ تر اس پہ کئی آراء ہو سکتی ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ زیادہ تر وہ انٹیکٹ ہے، برقرار ہے. لیکن اسی انٹرویو میں آپ نے کہا تھا نا کہ تبدیلی تو آ چکی ہے، تو یہ جو تبدیلی آ چکی ہے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنا ان کے ووٹس پر؟ میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں ایک دوسرے طریقے سے
تو یہ جو الیکشنز ہیں اگر وہ اگلے سال ہو جاتے ہیں یا جب بھی ہوتے ہیں، حالانکہ یہ الگ رائے ہے، اس پر تو سوال نہیں ہے آپ کا، کہ میرے خیال میں تو زرداری صاحب کی کوشش ہوگی کہ الیکشن نہ ہو، اور امریکہ کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ الیکشنز نہ ہوں، اور اسٹیٹس کو برقرار رکھ کے جو کچھ ڈیلیور کر رہے ہیں زرداری صاحب شاید کوئی اور نہ کر سکے تو انہیں کو وہ پسند، لیکن خیر یہ ایشو اس وقت نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ الیکشنز ہوں گے اگر وہ اگلے سال بھی ہوتے ہیں تو بہت کوشش کر کے تمام جماعتیں عوام کی امیدوں کا مرکز بنائیں گی اس الیکشن کو، کہ اس الیکشن سے تبدیلی آ جانی اور حالات بہتر ہو جانے اور مہنگائی ختم ہو جانی اور بے روزگاری سے نجات مل جانی، لیکن ظاہر ہے کہ نہیں ہونا ہے۔ اس لیے اس الیکشن کے فوراً بعد لوگوں کے اندر جو بے چینی اور اضطراب پیدا ہوگا اور لاکھوں کی تعداد میں بکھرے ہوئے لوگ، غصے اور جھنجھلاہٹ کا شکار لوگ سڑکوں کا رخ کریں گے، وہ انقلاب اور اس تبدیلی کو اپنے سانچے کے اندر ڈھالنے والا انقلاب ہو۔ منور حسن صاحب، گانے سنتے ہیں آپ کو بھی؟ نہیں۔ ایک گانا ریسنٹلی آیا تھا، ینگسٹرز ہیں بڑے، کالج سے بھی باہر نکلے ہیں، بغیرت بریگیڈ ان کے گروپ کا نام ہے، تو وہ گانا جو ہے پنجابی میں تھا، اس کا جو میسج ہے وہ بڑا اسٹرانگ میسج تھا۔ نہ مجھے گنگنانا آتا ہے نہ مجھے پنجابی آتی ہے، تو میں آپ کو اس کی تشریح کر کے بتا دیتا ہوں کہ 2 لائنیں کیا تھی۔ اس میں ایک تو یہ ذکر کیا گیا تھا کہ جو قادری جیسے لوگ ہیں وہ ہمارے ملک میں نواب ہیں، اور جو قصاب جیسے لوگ ہیں ہم ان کو ہیرو بناتے ہیں۔ تو جب ایسا ہے پھر بھی لوگ آپ کی طرف نہیں آتے، اس معاشرے میں ایک تو پتہ نہیں جو لبرل لوگ ہیں وہ اس کو بڑے عجیب طریقے سے دیکھتے ہیں کہ جس شخص نے سلمان تاثیر کو مارا وہ ہیرو کیسے بن گیا، لیکن آپ لوگ شاید جو ہے تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھتے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے جو ریزنز تھے، تو پھر بھی جو ہے آپ لوگوں کی سپورٹ میں یہ لوگ نہیں نکلتے۔ میرا خیال ہے یہ فٹ نوٹس ہیں، ٹیکسٹ کے اندر یا متن کے اندر جو انقلاب کی تبدیلی کی لہر ہے اور جو ذہن کے سانچے ہیں وہ ایک دوسرے دائرے کے اندر کام، اس میں سنجیدگی اور معقولیت بھی ہے، اس میں ایک ریشنل بھی ہے، حالانکہ اس میں بھی ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ جو کچھ کرنے اور کر گزرنے کے لیے کم تیار ہے۔ زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان ہمارے سوچ کے لہروں کے نتیجے ہی میں کوئی تبدیلی آ جائے گی۔ تو اس لیے جو انقلاب سے پہلے کا منظرنامہ ہوتا ہے اس میں سوچ اور فکر کے اندر بھی ان گنت ایسے سانچے ہوتے ہیں جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو میرے نزدیک یہ تمام معاملات اس وقت جو ہے ان دی آفنگ کہے جا سکتے ہیں۔ یہ جو انقلاب ہے اور جو آپ بات کر رہے ہیں اس وقت میرے ساتھ، ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس کو تو اب پارٹی لائن بن گئی ہے، تو تحریک انصاف کی، اور تحریک انصاف جو ہے تیسرا آپشن بن گئی ہے۔ اگر آپ لوگ بھی اینٹی امریکن پالیسیز کے خلاف بات کرتے رہے ہیں اتنے سالوں تک، اور خان صاحب جو ہے 15 سال سے کر رہے ہیں، لیکن اب تو وہ اتنے مقبول ہو گئے، انہوں نے تمام مذہبی جماعتوں کو پیچھے چھوڑ دیا اس میں، تو اس کا مطلب ان کی سیاست جو ہے آپ سے بہت بہتر رہی ہے۔ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جس نے ریلی راؤنڈ کیا ہے عمران خان کی طرف، اور یہ خود اس کا اعلان ہے کہ ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں، پورے اسٹیٹس کو کے خلاف ایک بغاوت ہے۔ تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا انہوں نے کر ڈالا جو آپ نہیں کر سکے؟ نہیں، یہ اہم بات نہیں ہے۔ اہم بات اب بھی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو، اس پوری آڈینس کو جو لاکھوں کی تعداد میں ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، ووٹ کی شکل دینے میں وہ کامیاب ہو سکیں گے، ٹرانسلیٹ کر سکیں گے۔ یعنی میں کوئی شک و شبے کا اظہار نہیں کر رہا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں اس جانب توجہ دینی چاہیے کہ اچھی تقریریں، اچھے جلسے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اور بڑے پیمانے پر لوگ سر کے اوپر بٹھا لیں، تاج بنا لیں، کندھوں کے اوپر چڑھا لیں، اس کی بڑی اہمیت ہے پولیٹیکل لائف کے اندر بھی، ڈیموکریٹک سوسائٹی۔ لیکن ہماری سوسائٹی جس طرح جعلی ڈگری والے کو ووٹ دیتی ہے، اصلی ڈگری والا بتاتا رہ جاتا ہے کہ میرے پاس اصلی ہے، اس کے پاس جعلی ہے، لیکن دیکھیں نا، اس کو جعلی ڈگری کسی اس کے اپوزیشن کے آدمی نے نہیں کہا تھا، مخالف نے، کورٹ نے کہا کہ تمہاری ڈگری جعلی ہے، اس کے بعد اس نے الیکشن لڑا تو پہلے سے زیادہ ووٹ لی۔ اس کو آپ جس طریقے سے چاہیں مینج کریں۔ میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تیسرا آپشن آپ لوگ کیوں نہیں بن پائے؟ ایم اے میں بننے کے باوجود آپ لوگ تیسرا آپشن نہیں بن پائے، لیکن عمران خان صاحب، فرق ہے تھوڑا سا، آپ لوگ شاید اینٹی امریکہ ہیں، وہ اینٹی امریکن پالیسیز ہیں، یہ بات درست ہے نا؟ یہ نہیں غلط بات کر رہا ہوں؟ بات پوری کر لیں۔ نہیں، میں پوچھنا چلیں یہاں پہ پہلے پوچھ لیں، از دس ٹرو؟ بیکاز یہ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں خان صاحب سے کہ آپ کا جماعت اسلامی کا موقف ایک جیسا ہے، تو وہ کہتے ہیں میں اینٹی امریکن پالیسیز ہوں، آپ لوگ جو ہے وہ اینٹی امریکہ ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تیسری فورس میرے نزدیک نہیں ہے، اس لیے کہ پہلی اور دوسری تو فورس ہی نہیں ہے۔ یعنی جاگیرداری کی وجہ سے، حکومت اور سلطنت اور ریاست کے اختیارات کی وجہ سے، امریکہ کی تھپکی
اور اس کے پیٹرونیج کی وجہ سے اگر کوئی کچھ بنتا ہے تو اس کو کوئی قوت تو نہیں کہیں گے یا ایک بڑا آپشن تو نہیں کہیں گے. ان وجوہ اور اسباب دیکھیں نا، ہمارے یہاں اصطلاح استعمال ہوتی ہے وننگ ہارسز کی. یعنی شاہ محمود قریشی نے بھی جب جوائن کی ہے تحریک انصاف تو لوگوں نے کہا کہ اب جینوئنلی 2 سیٹیں تو کم از کم ان کے پاس آ گئی جب تک نہیں آئی تھی، تو کہنے کو الاٹڈ سیٹیں ہیں. باقی میں اس سے جو دوسری بات آپ نے فرمائی وہ زیادہ اہم ہے میرے نزدیک. کیا وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ انہوں نے کس طریقے سے یہ اچیو کر لیا اور تیسری فورس بن گئی، اور آپ لوگ جو ہے اتنے جدوجہد کے بعد آلموسٹ اسی وکٹ پہ آپ بھی کھیلتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو جو ہے ہم بھی سپورٹ نہیں ملی. گو امریکہ گو تحریک چلا رہے ہیں، اس میں وضاحت سے یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ جو کروڑوں کی آبادی امریکہ کی ہے ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. امریکہ کے عام شہری کو تو بہت سو کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امریکہ کی پالیسیاں دنیا کو کیا نقصان پہنچا رہی ہیں. ہم پینٹاگون کے حوالے سے، وائٹ ہاؤس کے حوالے سے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، اور بالخصوص ان کا جو پورا فارن پالیسی کا اسٹانس اینٹی امت اور اینٹی اسلام ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. اس لیے کہ دشمنی تو کسی کی بھی اچھی نہیں ہے، لیکن ہم نے تو تجربے سے اس کو سیکھا ہے کہ امریکہ کی تو دوستی بھی بہت خطرناک، کہ دوستوں کو ڈستا ہے اور بھارت سے دوستی کرتا ہے، یعنی دوستوں کے دشمنوں سے. تو اس لیے ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم امریکہ کے خلاف ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکی سوچ کے، فکر کے، ترجیحات کے، پالیسیوں کے، اور جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے پوری دنیا کے اندر، افغانستان کے اندر اور فلسطین کے اندر اور عراق کے اندر اور کشمیر کے اندر، اس کے خلاف ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف آپ کے ووٹ بینک کو متاثر کرے گی؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے ووٹ بینک کو متاثر کرنے کی نوبت نہیں آئے گی. اس سے پہلے کچھ ایسی انڈرسٹینڈنگ اور کچھ ایسی مل جل کر معاملات ہو جائیں گے کہ ہم ایک دوسرے کو تقویت پہنچانے کا ذریعہ بن گئے. اچھا، میں نے ابھی کہا کہ کل لیاقت بلوچ صاحب کی خبریں چھپی ہوئی تھی اخبار میں کہ ہم تحریک انصاف سے الائنس بنا سکتے ہیں. انہوں نے خواہش ظاہر کی، لیکن تحریک انصاف اس چیز کو ریجیکٹ کر چکی ہے کہ ہم تو اس وقت جو ہے جماعت اسلامی سے کسی قسم کا الائنس نہیں بنانا چاہتے. مجھے نہیں پتا کس تحریک انصاف کی آپ بات کر رہے ہیں. مجھ سے تو براہ راست عمران خان نے سیکریٹریٹ سے ایک لیٹر جاری ہوا تھا. مجھ سے تو براہ راست عمران خان نے 1-to-1 بات کی ہے اس موضوع پر. کتنا عرصہ ہوا اس بات کو؟ شاید اس سے پہلے کی بات ہوگی، زیادہ سے زیادہ ہفتوں کی بات ہوگی، 2 ہفتے کی بات ہوگی، 3 ہفتے کی بات ہوگی. یہ بتائیں منور صاحب، تھنڈر اسکواڈ ایکٹیو ہے اس وقت نہیں ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ الطاف حسین صاحب نے کہا تھا کہ جماعت اسلامی کا ایک اسکواڈ ہے تھنڈر اسکواڈ جو کہ ٹیررزم پھیلاتا ہے. مسجد ٹیررزم کے حوالے سے تو الطاف حسین زندہ باد، اس لیے کہ بوری بند لاش کا کلچر بھی انہوں نے ایجاد کیا ہے. آپ نے سنی تھی نا ان کی جو ویڈیو کانفرنس جس میں انہوں نے 12 مئی کا بھی ذکر کیا کہ تھنڈر اسکواڈ کے ذریعے. اتنی فرصت مجھے نہیں ہے، نہ اتنا وقت میرے پاس ہے کہ میں ان کو سنتا. بڑی اہم باتیں کی تھی اس میں، نواز شریف صاحب کے حوالے سے، آپ کے حوالے سے بڑی اہم باتیں کی تھی کہ جو 12 مئی کو انسیڈنٹ ہوا تھا اس میں تھنڈر اسکواڈ کا بڑا اہم رول ہے. تھنڈر اسکواڈ جو ہے آپ کی جماعت. بس جی میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ 12 مئی کے واقعات کی عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ ساری ویڈیوز موجود ہیں، سارے چینل نے اس کو دکھایا ہے. اسلحہ تقسیم ہو رہا ہے یہ بھی نظر آ گیا ہے، چہرے سارے ایکسپوز ہیں، گاڑیوں کے نمبر موجود ہیں. 12 مئی کو جو کچھ ہوا ہے اور اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی 9 اپریل کو وکیلوں کو بھی زندہ جلایا گیا تھا، وہ بھی ہوا ہے. ان تمام واقعات کی الطاف حسین صاحب تائید کریں، عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے. تو حالات اس وقت جو بہتر ہیں نسبت عارضی ہیں مستقل؟ کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوں گے. منور حسین صاحب بہت بہت شکریہ. بڑی مہربانی.